السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا ڈر ناول میں بہت خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ہارریبل اور سچی کہانی پیش کروں گی جس کی رائٹر ہے نگہت غفار۔ کہانی کا نام ہے بدرو۔ اس کالونی میں گورنمنٹ اسکول تھا۔ میرا ٹرانسفر ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ اس کالونی کے رہائشی بہت اچھے تھے۔ کالونی کے بہت سے بچے اس اسکول میں پڑھ رہے تھے جن کے والدین سے بھی میری اچھی خاصی سلام دعا ہو گئی تھی۔ ان دنوں میری چھوٹی بہن جس گھر میں کرائے سے رہ رہے تھے ان کے مالک مکان نے انہیں اچانک کہا کہ گھر خالی کر دیں۔ پھر مجھے کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ میری بہن اور بہنوئی بہت پریشان ہو گئے۔ کرایہ کا مکان ملنا اتنا آسان تو نہیں، کچھ دن تو لگتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اکثر لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ ارجنٹ گھر چاہیے۔ ایک دن اچانک اسد بہنوئی کو ایک شخص ملا اور گھر کا بتایا۔ اسد نے اس شخص کے ساتھ گھر بھی دیکھ لیا اور ایڈوانس دے دیا۔ اسکول سے گھر گئی تو بہن کا فون آیا، باجی اسد نے گھر ڈن کر دیا ہے، ایڈوانس بھی دے کر آ گئے ہیں، آج سامان شفٹ کر دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی آ جاؤں گی۔ میں نے جلدی گھر کا کام ختم کیا اور بہن کے پاس پہنچ گئی۔ سامان شفٹ ہو رہا تھا۔ جب میں نے کہا تو اسد نے کہا، باجی آپ کالونی تو جانتی ہے نا جہاں آپ کا اسکول ہے؟ ارے وہاں ہے گھر؟ میں نے بڑی حیرت سے کہا چلو اچھا ٹھیک ہے، ہم روزانہ مل بھی لیا کریں گے۔ میں رکشے میں وہاں پہنچی، مغرب ہونے والی تھی۔ کالونی میں تو تھا وہ گھر لیکن پیچھے کی طرف تھا، یعنی کالونی کے بڑے گیٹ سے کافی اندر تھا۔ پوری کالونی کے باؤنڈری میں 2 گیٹ تھے۔ میں تو اسی گیٹ سے اندر گئی جہاں سے روز اسکول آتی جاتی تھی۔ جب میں نے گھر داخل ہوئی تو مجھے وحشت سی محسوس ہوئی۔ پھر میں نے سوچا کہ کافی دنوں سے بند پڑا ہے نا، تو صاف صفائی نہیں ہوئی، اسی لیے ویرانہ سا لگ رہا ہے۔ ابھی سامان سیٹ ہوگا اور رہیں گے، بسیں گے، نماز و قرآن کی تلاوت ہوگی تو خود بخود رونق آ جائے گی۔ فرحہ نے کہا سب سے پہلے ہم لوگ کچن سیٹ کر لیتے ہیں۔ میں اسد کے چھوٹے فیض کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ بچے نے ذرا سا بھی تنگ نہیں کیا، بالکل چپ جھولے میں لیٹا رہا۔ فیڈر کی طلب ہوئی اسے اور نہ ہی اس نے نیپی گیلی کی۔ فرح بھی اسد کے ساتھ کام میں لگی رہی۔ مغرب ہو گئی، ریڈی میڈ کھانا منگوا لیا اور اسد اور فرح ہم 3 لوگ تھے۔ ہم تینوں نے 2 یا 3 لقمے لیے، برتن خالی، روٹی سالن دونوں ختم۔ ہم ہنس پڑے۔ محسوس ہی نہیں آیا کہ تینوں یہی سمجھ رہے کہ ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا، لیکن پیٹ تو ابھی بھی خالی ہے۔ پھر اتنا ہی روٹی سالن منگوا لیتے ہیں۔ لیکن اب ہم لوگ خیرت اور پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر تیسری بار اسد کھانا لائے، لیکن اب بھی لگ رہا تھا جیسے کھانا کھایا ہی نہیں، مگر اب میں نے منع کر دیا کہ اب ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ کر باہر نہیں جاؤ اسد، کیونکہ گھر نیا تھا اور جگہ نہیں تھی، اس لیے دل میں عجیب سے وسوسے اٹھ رہے تھے۔ چلو کچن سیٹ ہو گیا تھا۔ اسد نے واش روم میں 2 یا 3 برتن پانی کے بھر کر رکھ دیے۔ اب ہم تینوں نے محسوس کیا کہ فیض جھولے میں اوندھا لیٹا ہے، کچن کی طرف ہی گھور رہا ہے۔ اسد واش روم میں جانے کے لیے کمرے سے نکلا تو فوراً ہی لوٹ آئے۔ فرحہ ادھر آؤ۔ فرحہ نے جا کر دیکھا تو کچن کا سارا سامان بکھرا پڑا ہے، کچھ برتن کچن کے اندر اور کچھ کچن کے باہر پڑے ہیں۔ اب یہ لوگ گھبرا گئے۔ مجھے ان لوگوں نے روک لیا تھا، میں بھی کافی خوف محسوس کر رہی تھی۔ کچن یا واش روم کی لائٹ کو کھلا رکھنا چاہ رہے تھے ہم لوگ، لیکن لائٹ آن کرنے کے بعد بھی کمرے میں اندھیرا سا لگ رہا تھا، اور جب بھی کمرے کی لائٹ آن کر کے آتے تو آف ہو جاتی۔ یا اللہ خیر،
یا اللہ رحم فرما، ہماری مدد فرما، یہ کیا مسئلہ ہے، ہم کہاں آ گئے ہیں۔ فرحہ کے 2 بچے فیضی بڑے تھے، 6 سال کی بیٹی اور 4 سال کا بیٹا، پھر 1 سالہ فیضی تھا۔ اب یہ سب ہی ڈر میں مبتلا تھے۔ 2 بڑے بچے تو سو رہے تھے۔ میں نے سب پر اور خود پر حصار باندھ لیا۔ ساری رات نل چلنے کی آوازیں آتی رہیں، اور کبھی تو کوئی عورت کی آواز جیسے وہ سخت تکلیف میں ہو، کبھی رونے کی آوازیں اور کبھی ایسی آوازیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ پھر پوری رات ہم لوگوں نے بیٹھ کر کلام الہی پڑھا اور پڑھتے ہی پوری رات گزاری۔ میں واش روم اور کچن کی طرف نہیں گئی، بس جس کمرے کے دروازے سے گھر میں داخل ہوئی اسی سے گھر سے نکلی۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی میں نے اسد سے کہا، بیٹا تم گاڑی لے کر آؤ، فی الحال میرے گھر چلو، اب یہاں ایک لمحہ بھی رکنا خطرے سے خالی نہیں۔ اب اس شخص کو دیکھ رہے ہو تو کہیں نہیں ملا، اور ملتا بھی کیسے؟ مگر اس نے تو کہا تھا کہ یہ گھر اسی کا ہے اور وہ اسی گھر کا مالک ہے، یہاں اسی کالونی میں ہی رہتا ہے، مگر اس علاقے کے لوگوں نے اس کے حلیے کے بارے میں نہ سن رکھا ہے اور نہ ہی اس کا نام کسی نے کہا۔ ارے وہ شخص واقعی اسی گھر میں رہتا تھا۔ جب اس گھر کی عورت جس نے اپنے شوہر کے ظلم و ستم سے آ کر اس پھنکے سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی، اور یہ بات میں نے کسی ایک محلے دار سے سنی۔ آپ نے اس گھر میں رات آخر گزاری تو گزاری کیسے؟ اب تو کوئی اس طرف سے گزرتا نہیں، آپ لوگ کب آئے ہیں؟ اور آپ کو کسی نے دیکھا بھی نہیں، ورنہ کبھی بھی آپ کو اس گھر میں آنے نہ دیتے۔ شاید آپ نے غور نہیں کیا، اس کمرے کی دیواروں پر عورت کے پاؤں کے نشان ہیں جو اب بہت مدھم ہو گئے ہیں۔ خودکشی کرتے وقت شاید وہ بہت اذیت میں ہوگی۔ اس نے پاؤں چلائے، دیواروں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے پیروں کے نشان نظر آ رہے ہیں، اور ظہیر اور سلمیٰ کا بیان تھا یہ، جو اسی محلے میں رہتے تھے۔ وہ تو عمر قید کے دوران ہی جیل میں ہی مر گیا تھا، کیونکہ اس کو سزا دی گئی تھی، اس کی وجہ سے اس کی بیوی نے خودکشی کی تھی، اور وہ اس سزا کے عرصے میں ہی جیل کے اندر ہی انتقال کر گیا۔ اس کے کچھ عرصے تک روح پوش رہا۔ جب گھر کا ساز و سامان کہیں شفٹ کر دیا گیا تھا اور جب پکڑا گیا تو جیل میں ہی مر گیا۔ آپ لوگ تو بڑے خوش نصیب ہیں جو ایسے گھر سے بچ کر نکلے ہیں۔ تو میں نے یہ سن کر کہا، شکر الحمدللہ، میں ہمیشہ باوضو رہتی ہوں، نماز کی پابندی کرتی ہوں، اور دن میں 1 مرتبہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کرتی ہوں اور آوازیں بلند کرتی ہوں۔ میں نے میرے گھر میں عشاء کی نماز کے بعد تلاوت کی آواز بلند کی تھی۔ میرے رب نے ہم پر اپنا رحم و کرم فرمایا اور ہماری جانیں بخش کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہر ایک کو اس قسم کی آفات و ببلیات سے اور آسیب اور شیطانی ناگہانی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔